بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبدالرحمن سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے دو سوار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرمایا، یہ دو کندی آدمی ہیں جو دونوں پہنچ گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ واقعی ان کا تعلق مزجی قبیلے سے ہے۔ پھر ان میں سے ایک بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر، اللہ کے رسول، جو آدمی آپ کا دیدار کرتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی تصدیق کرتا ہے تو آپ کی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوسرا بندہ آ گیا بیعت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا کیا خیال ہے جو آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی تصدیق کرتا ہے اور آپ کی پیروی کرتا ہے لیکن آپ کو دیکھ نہیں پاتا، اس کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے، پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ابو مخرزہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی ابو جمعہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث بیان کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں تم لوگوں کو بڑی عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا۔ ہمارے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا کوئی ہم میں سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشرف اسلام ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، وہ لوگ بہتر ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بد دعا قبول کی جاتی ہے، اور تم میں سے جس بات کی طاقت رکھے کہ وہ فجر اور عشاء کی دونوں نمازوں میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بال ہی کیوں نہ ہو، اسے ایسا کرنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ میری امت میں 4 کام جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ انہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے: نوحہ کرنا، حسب نسب متان کرنا، چھوت سمجھنا کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تو اس نے 100 اونٹوں کو خارش ادا کر دیا، بھلا پہلے اونٹ کو کس نے خارش میں مبتلا کیا تھا، اور ستارہ پرستی، ہم پر فلاں بن فلاں کے ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔